الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حجی مصفی پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 29 اپریل ہے، 27 رمضان ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر رافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہم نے شروع سے ہی کوشش کی ہے کہ اس بابرکت ترین جو ماہ مبارک ہے، اس کے جو لحظات ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں، ان سے زیادہ کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح سے اپنے اعمال کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر ہندوستان سے آپ کی دل عزیز شخصیت مولانا سید عبدالحسین مصفی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارا پروگرام مہمان خدا اور اس میں ہم بات کریں گے عظمت قرآن کی، کیونکہ یہ تاخراتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شب قدر کے اعمال میں آپ لوگ مشغول ہیں، تو یہ قرآن کس طرح سے معجزہ خالدہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے اس کو معجزہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے علمی پیاس ہر وقت جو ہے وہ ہر جنریشن اپنی علمی پیاس اس سے بجھاتی ہے، اس سے اپنے مسائل کے متعلق اس سے نظام اسلامی کے جو ہے وہ متعلق سوال کرتی ہے، اور یہ آپ کی جو ہے وہ اس کے جوابات آپ کو بہم دیتا ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو قبلہ اس پر تھوڑی سی تمیزی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن بیسیکلی ہے کیا، یعنی کہ اس کو اگر ہم کسی غیر مسلمین کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ کہ کلام الہی کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے معاملات، تو اس کو ہم کیا تعارف پیش کر سکتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انطقنی بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى۔ اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ آپ پہنچا، اور اس دن اسے وداع کرنے کے لیے یہ دعا کیا کرو، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ یعنی ہم اس دعا کی برکت سے یہ چیز تو ہمیں ضمانت حاصل ہوگی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ یا تو ہم اگلے سال تک زندہ رہیں گے اور اگلے سال بھی ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کا توفیق حاصل ہوگا، اگر نہیں تو ہم اگر اس دنیا سے رحلت ہو جائیں تو ہم غفران الہی اور رحمت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور یہ اس جمعے کے آخری جمعے کی دعا سبھی مومنین سے یہ پڑھنا نہ بھولیے گا۔ رہا سوال آپ کا کہ اگر ہمیں غیر مسلمان اور کسی بھی ادبی یا عوامی طور پر ہمیں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ قرآن کہتے ہیں کہ وہ مذہبی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو ہے کہ اس کا میں سادہ الفاظ میں یوں کہوں گا کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم المرتبت ملک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی نامہ ہے، جو کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بلا فاصلہ بیان کرتے گئے اور آپ کے صحابی یاد کرتے رہے، قلم بند کرتے رہے، جو کہ دیگر آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور وغیرہ کے مانند تحریف ہونے سے محفوظ آخری اور مکمل آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کے مخاطبین علی الظاہر مندرجہ ذیل مقامات کے لوگ ہیں، اس لیے قرآنی پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنی جگہ پہچان کر مطالعہ و غور و فکر کے لیے مفید فائدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مخاطب ہے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول قل۔ ایسے
مخاطب جملات جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. اور جہاں پر یا ایھا الانسان یا ایھا الناس ہے تو مخاطب مختلف ہے. یا یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا مخاطب مختلف ہے. یا یہاں پر یا اہل الکتاب یا ایھا الذین ہادوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یہاں پر مخاطب مختلف ہے. یا جہاں پر یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین کفروا، یہ مخاطب مختلف ہیں. یہ قرآن کے انہیں جب تک ہمیں اس شناخت کے ساتھ، ایک تو یہ کہ 23 سال نازل ہوا، اور بعض ترجمے کو دیکھ کر کہتے کہ شاید تسلسل نہیں رہتا ہے بات کا. نہیں، ہر موضوع کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے آخری الہی نسخہ ہے. جبھی وہ شرائط محقق ہوتے تو اسی وقت وہ آیت نازل ہوتی. تو اس لیے قرآن کے مخاطب کو سمجھنے سے قرآن کا سمجھنا آسان رہتا ہے. اور یہ جو اس کی جو خصوصیت ہے قرآن کی، یعنی آپ دیکھیں جو بیان ہے قرآن کا، وہ الفاظ کا جو معجزہ ہے وہ قرآن میں جمع ہے. یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اچھی بات کرتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، بری بات کرتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ جو جبرائیل امین اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عوام تک، انسان تک پہنچانے کے لیے آئے، اس کے نہ صرف اتنے ہی فوائد ہیں کہ جو ہم اس کا معنی الفاظوں کو لے کر سمجھتے ہیں اس کے تاثیرات ہیں. نہیں، اس کی جو میلڈی ہے وہ بھی اپنی جگہ، اس کا جو لہجہ ہے جو ہم قرات میں دیکھتے ہیں، اس کا کس حرف کو کہاں تک کھینچنا ہے، اس کی اپنی ایک داستان ہے. یا جو ان حروف میں جو معجزات ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت انہیں انسان کے لیے فخر حاصل ہے کہ اسے یہ کلمات زبان پر لانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. تو اس کتاب کی وہ جامعیت ہے جو کسی بھی کتاب میں، اگرچہ یہ کتاب ہے مگر یہ وحی نامہ ہے، نام اس کا کتاب ہے. الفاظوں میں الف ب، جس طرح قرآن میں حروف مقطعات ہے، اور وہاں پر ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جہاں کا مثلا الف لام میم کہا گیا کہ یہ اس کا کیا معنی ہے. ہاں، تو الف لام را، تو پھر یہ مفسرین کا بھی اس کا یعنی جو شرح بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی جو الف ب جیم دال جو آپ استعمال کرتے ہیں انہی حروف کا مجموعہ قرآن، مگر قرآن کا تاثیر اور اثر اپنی جگہ بالکل مختلف ہے. جہاں پر اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ جس طرح قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کہا کہ یہ اگرچہ اس میں میلڈی ہے، اس میں شاعرانہ لہجہ بھی کہیں ملتا ہے، مگر یہ شاعری نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ شاعر ہوں، بلکہ یہ وحی نامہ ہے. اور وحی نامہ کو سمجھنے کے لیے ان اصولوں کو اگر ہم کہیں گے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات خطاب، مثلا اقرا ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پڑھو، نہیں، اقرا وحی ہے، یعنی جس کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسی قرآن میں ہی اس آیت میں بتایا گیا علم بالقلم، ایک قلم یعنی اس کے اگر موقع ملا اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ اس علم حاصل کرنے کے بھی اپنے اپنے مدارج ہیں. تو جہاں پر اقرا ہے تو وہ وحی نامہ ہے. تو جب یہاں ایھا النبی ہے تو اس کی رسالت ہے، یا ایھا المزمل ہے یا شخصیت ہے رسالت مآب کی، یا ایھا المدثر وہ ذات مقدس ہے، یا ایھا رسول یعنی وہ جو ان کو پیغام اللہ کا پہنچانا ہے. اور یہ جو قل ہے وہ قل و مذاکرات ہے. یہ جو قل یقول یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. یہ ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے
اسی ایک قل میں ایک اتنی جامعیت ملتی ہے. یا یا ایھا الانسان یا ایھا الناس، اس کی وہ اپنی جو یعنی ہر ایک کے لیے، اس کے لیے مسلمان ہونا، غیر مسلمان ہونا، ایتھیسٹ ہونا، نہیں ہونا، اس کے لیے وہ محدودیت ختم ہے. یہ ہر ایک بنی نوع انسان کے لیے مخاطب قرآن ہے. اور اس کا جب ہم ایسی آیات کو دیکھتے ہیں، ان کا لب لہجہ بالکل مختلف ہوتا ہے. مختلف مگر ہے. اس کے مقابلے جو مذہبی لوگ ہیں، ان کے لیے الگ خطاب ہے کہ یا ایھا الکتاب یا ایھا الذین ہادوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. یہ مذہبی لوگوں، مذہبی جماعتوں کے ساتھ اس کا لینا دینا ہے. اور اس کا یا ایھا الانسان یا ایھا الناس سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور جماعت ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں، اس پیغام کو مانتے ہی نہیں، ان کے لیے ایک لب لہجہ الگ ہے، یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین کفروا ہے. تو اس کو چھوڑ کر صحیح. جنہوں نے اس بات کو مانا ہے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، اس وحی پہ ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے ہیں، جو آسمانی کتابیں آئے، ان پہ ایمان لانے، ان کے لیے ایک خطاب الگ سے ہے. جبکہ انہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ثبوت کا وقت، مقام شہود پر آپ پہنچا، اور غار حرا میں امین وحی جبرائیل علیہ السلام سورہ الگ کی پہلی 5 آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلاوت کرنے لگے. اس میں صحیح. اب ان 5 آیات میں ہی دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ترجمہ جب ہم اس کا کہیں کہ بسم اللہ الرحمن، اے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے وحی بیان کرنا شروع کریں. جس پروردگار نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، وحی کو بیان کریں. تمہارا پروردگار اکرم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انہیں آغاز سخن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کا تذکرہ کرتا ہے، اور جس کی کئی قسمیں، وہ بھی بتاتا ہے کہ مثلا ایک مخصوص علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، اور ایک مخصوص علم ہے جو اللہ اپنے نبی کو اقرا وحی کے ذریعے دیتا ہے، اس میں اسکول جانے کی ضرورت نہیں. اور ایک مخصوص علم الہام ہے، وہ اوصیاء نبی کو اللہ عطا کرتا ہے. اور ایک عمومی علم ہے جو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. جب اس کو قبلہ اس میں تھوڑا سا ایک چیز کا اور اضافہ فرما دیں کہ دیگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ تعریف نہیں ہوا، بالکل تعریف نہیں ہوا. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اس میں ایک ایک حرف جو ہے وہ وہی ہے جو کہ وہی نازل ہوئی تھی، یہ تحریف نہیں ہوا. مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ تحریف ہوئی، اس لیے جو ہے وہ قرآن کو نازل ہونا پڑا. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری کوئی کتاب تحریف نہیں ہوئی، تو اس کو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح سے اس کو پیش کیا جائے؟ جی دیکھیں، جب ہم یہی ترتیب علم سمجھ میں آ جائے تو اس بات کا جواب بھی قرآن ہی دیتا ہے. مطلب جس طرح میں نے اس پڑھنے کی طرف اشارہ کیا کہ جبکہ مثلا روایات کے روز سے ہمیں ملتا ہے کہ صرف 2 علم کے حوالے سے 2 نکات حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ السلام اور اولیاء کو صرف 2 نکات دیے گئے. اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب ظہور کریں گے، اسی قرآن سے علم میں مزید 28 نکات کو اضافہ کریں گے. 28 نکات. ابھی جو دنیا میں علم ہے وہ اتنی سائنس ہے، دنیا کہاں پہنچی ہے، چاند پہ لوگ پہنچے. تو اس میں جب امام زمانہ آنے کے بعد 28 نکات اضافہ کریں گے، ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسی قرآن کے برکت سے ہماری وہ علمی سائنسی جو بھی آپ کہیں اس حوالے سے کہ کتنی پیش رفت ہوگی انسان کی. تو جہاں پر تحریف ہے اسی قرآن کے بارے میں اگر کہا جائے کہ بھئی قرآن باقی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ ہے اور ثابت بھی ہے کہ تحریف ہوا ہے، کیا قرآن بھی تحریف ہوا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب خود ہی دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن قل لئن
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، سورہ اسراء آیت 88۔ اللہ کے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہہ دے کہ علیہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہو کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار ہوں گے۔ تو اسی طرح سورہ انعام کی آیت 19 میں بھی قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، یا جہاں پر اللہ خود کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اسلام کی مخالفت کرنے والوں سے سوال کرو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت معتبر ہے، قل اللہ شہید بینی و بینکم، اور اس سوال کا جواب بھی دو کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی شہادت ہی سب سے معتبر ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور اللہ نے ہی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کیا جائے۔ وَمَن بَلَغَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اور ان اسلام کی مخالفت کرنے والوں سے یہ بھی سوال کرو کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور اس کا جواب بھی دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسی شہادت نہیں دیتا ہے، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شہادت دیتے کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، اور شرک تم کرتے ہو تو نبی آخر زمان سے بیزار ہے۔ تو جہاں پر تحریف کی بات آتی ہے تو انہی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہے تحریف کی۔ بسم اللہ الرحمن، سورہ حجر کی آیت 9 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ قرآن تحریف ہو جائے؟ یا سورہ بروج کی آیت 21 اور 22 میں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید، قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو ایسے ہی یعنی قرآن کے متعدد آیات میں اس کی ضمانت موجود ہے کہ قرآن کے تحریف ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہیں جس کا محافظ جس کی محافظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے جس طرح تورات میں، انجیل میں، زبور میں تحریف ہوا، قرآن میں تحریف کی گنجائش اللہ نے باقی۔ اچھا، کیا ان کتابوں کی ضمانت نہیں لی گئی تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ یقیناً زمان ہر جہاں جب خیانت کریں، دیکھیں جہاں پر قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور وہی مومن ہو گیا جس نے، جب یہ ایک مدارج والا مسئلہ ہے، اعراب آئے کہا کہ ہم نے اسلام لایا، قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے کہا کہ اے رسول اسے کہہ دو قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لایا، بلکہ قل اسلمنا، کوئی اسلام لائے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کو ایمان لانے کے لیے ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، مگر مومن میں ہی وہ پھر منافق ہوتا ہے، وہ کافر منافق نہیں ہے، مومن ہو کے منافق ہوتا ہے۔ کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے جو جن کے آپ اعتماد کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی تصویر غلط پیش کرتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں اس حالت سے باخبر کرتے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس سے متاثر رہتا۔ تو باقی جو قرآن سے باقی آسمانی کتابیں ہیں ان کی ضمانت بھی یقینی تھی، مگر جو منافقوں کی شناسائی کرنے میں وہاں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام جو ماضی میں کوتاہیاں رہی ہے کہ یہ پیغام پہنچانے میں، وہ یقینی ہو گیا، اسی لیے بعثت شروع ہو گئی۔ قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت بعثت کا اعلان ہوا، یعنی جی جی نبوت کا اعلان ہوا۔ اور جب وحی کا آخری مرحلہ آیا تو امامت کا اعلان ہو گیا غدیر خم اعلان میں۔ تو باقی جو آسمانی کتابوں میں امامت کے حوالے سے جو خیانت رہی اس سے وہ تحریف ہوا، مگر جہاں پر قرآن میں قرآن میں معلوم۔ نبوت کے بعد امامت کی ضمانت دی گئی، اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہاں اس امامت کے نسبت میں لوگ خیانت کرتے ہیں، وہ یقیناً موجود ہے، مگر خود قرآن کے اعراب و الفاظ و آیات اور مفاہیم میں تحریف کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ پروردگار کو جس طرح سے مختلف قومیں مختلف ناموں سے پکارتی ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، کچھ لوگ گاڈ کہتے ہیں، کچھ لوگ بھگوان کہتے ہیں، یسوع کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپنا جو رابطہ ہے وہ پروردگار کی ذات سے برقرار کرنے والے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ کہتا ہے اوپر والا، میرا خالق، میرا مالک۔ تو کسی بھی نام، تو کیا اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ کوئی خاص نام سے اس کو پکارا جائے؟ اس نے اپنے نام واضح کیے ہیں، یا انسان اگر کسی بھی نام سے اس کو پکارتا ہے تو اس کا رابطہ برقرار ہو جاتا ہے، اس کا رابطہ برگزار ہو جاتا ہے؟ اس میں روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی کلیدی سوال ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی تعلیمات کی روح سے ہر ذرے میں اللہ کا وجود موجود ہے، یعنی اگر صحیح، اس طرح کہا جائے کہ بھئی جو دین کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ سائنس ہے، یعنی وہ اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سائنس ہے، دس از نیچر، دس از بٹ نیچر، وہ بٹ نیچر کہتا ہے مگر وہی اللہ ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ بھگوان ہے، وہ ایشور ہے، جو اس کے سامنے وہ ڈیفینیشن آتی ہے وہ اسی نام سے اس کو لیتا ہے۔ جو ہم صحیح، دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی نظم میں ہم اس کو علم کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ فزکس ہے، یہ لٹریچر ہے، یہ کیمسٹری ہے، یا بایولوجی ہے، یہ زولوجی، اس کے سائنس کی بات، یہ فلسفی، اس کے نام سے ہم ان کو جدا کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو بھی اللہ خدائی کہیں دوسرے الفاظ میں، وہ غلط نہیں ہوگا، مگر جو جامع اللہ کا نام ہے وہ اسلام نے انہیں قرآن کے ذریعے اللہ نے ہی بتایا ہے۔ یہی تو رہ امتیاز ہے اسلام کا۔ یہ ہر ایرر کو ایرر فری ایک ڈاکٹرن ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے میں دیا، یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ ڈیفینیشن گاڈ اور اس کے گاڈس آ جاتی ہے۔ ایشور میں پھر برہما اور ان کو کلاسیفائی کر کے، یہ یوشا میں جو اللہ سمد، یعنی جس کی جو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے، وہ کس لیے بنا ہے، یعنی لم یلد ولم یولد، یعنی نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی جیسا ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے جو اللہ نے دی ہے، اللہ یعنی تعارف جو دے رہا ہے۔ تو اس میں اسلام کا ایک ممتاز مقام ہے کہ جو اسی سائنس کا، جو اسی فلسفے کا، جو اسی علم کلام کے الفاظوں کا، جسے وہ ایک غیر محسوس طور پر کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چلاتا ہے اس نظم کو، مگر جو قرآن اس کا جامع معنی دیتا ہے وہ قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذی کفروا بربهم یعدلون۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں یعنی آسمان بہت سارے ہیں، زمین ایک ہی ہے، اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے، اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یعنی پروردگار اپنا جو تعارف دے رہا ہے
کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ بھائی اچھا بٹ نیچر نہیں، وہ اچھا یہاں پر یہ نام دینے آسمانوں کے لیے قدرت ہے، یہ نام دینے کے تیار، یہ اس کا سائنس ہے یہ ماننے کے لیے، مگر یہ ایک احد الصمد لم یلد ولم یولد اللہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آپ ہر جہاں میں دیکھیں گے یہ اللہ کی اسلام جو ہے اس کی یہ ڈیفینیشن ممتاز طریقے سے دیتا ہے۔ اچھا آپ یہاں پر کوشش کریں۔ آسمانوں سے مراد مختلف جو اور پلانٹس ہیں اور جو ابھی ڈسکرائب انسان کر ہی رہا ہے، ڈسکور کر ہی رہا ہے، آسمانوں سے مراد ان کی طرف تو اشارہ نہیں کہ اس نے اور جہانوں کا ذکر کیا کہ آسمان تو بہت سے ہیں، زمین ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین ایک ہی ہے، اس کے علاوہ جو اور گلیکسیز ہیں اس کے اندر اور ملکی ویز ہیں، اس کے اندر اور پلانٹس ہیں، آسمانوں سے مراد کہیں ان کی طرف تو اشارہ نہیں ہے۔ یقیناً نہیں، دیکھیں ہم اسلام کے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کا مفہوم کیا ہے، مگر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے، یعنی ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں علم تارا انہیں دیکھ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 120 بار معراج کر گئے، یعنی وہ سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں، اسی لیے ہمیں نہیں پتا جہنم ہے کہ نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیونکہ وہ دیکھ کے آئے جہنم ہے۔ ہمیں نہیں پتا جنت ہے کہ نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، ہم کہیں جنت ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ جو اعمال کا جزا ملے گا، سزا ملے گا، نہیں پتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا میں دیکھ کے آئے ہوں، ہم اس پہ ایمان لائیں۔ اور یہ جہاں پر زمین و آسمانوں کی بات آتے ہیں، ہم مثلا ہم کہتے ہیں مثلا ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمد، ہم بظاہر اس کا ترجمہ کریں گے کہ میں تعریفیں اس اللہ کی وہ بہت ہی عظیم ہے، اس کی حمد بجال دیں، مگر جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، امام جعفر صادق سے فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حزقائل ملائکہ کا یہ ذکر ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سجدے میں کہا کرو، اور سب اسم ربک الاعلیٰ، اس پہ الگ بحث ہوگی، میں اشارتاً حزقائل ملائک کی یہ اس زمانے میں بات کرتا ہوں کہ حزقائل وہ فرشتہ ہیں جن کے 18,000 پر تھے، اور ہر پر کے درمیان 500 کلومیٹر، یہ کس کلومیٹر کے حساب سے ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہر پر کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور حزقائل کے ذہن میں یہ آ گیا کہ عرش اعلیٰ اسی کے پروں کے آگے پیچھے ہی ہے، تو حزقائل کا یہ ذہن میں آنا تو اللہ نے اس کی یہ صلاحیت دگنی کر دی، 36,000 پر دیے، اور ہر پر کے درمیان 500 سالوں کا فاصلہ، اور پھر امر ہوا، اللہ نے کہا کہ عرش اعلیٰ کی سیر کرو، چلو ڈھونڈ نکالو کہ کہاں ہے عرش عظیم، کہاں پر ہے۔ تو حزقائل نے پرواز شروع کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہے 100 گنا، 1000 گنا، کروڑوں گنا، اور یہ سلسلہ 20,000 سال چلا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا 20,000 سال چلا، اور پھر امر ہوا کہ اگر صبح قیامت تک اے حزقائل پرواز کرتے رہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھاتا رہے گا، تب بھی تم عرش عظیم کے پائے تک کو نہیں پہنچو گے۔ تو اس وقت کہا حزقائل نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ہمارے پاس کتنے زمین ایک ہی، آسمان کتنی کہاں کیا ہے، وہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں گلیکسیوں کا بتایا جا رہا ہے، ہمیں بلیک ہول کا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ہم اس وقت، یعنی یہ حزقائل ایک فرشتے کا یہ پرواز کا ذکر ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جگہوں پر بھی زندگی آباد ہونے کا اس زمانے میں یہ کہا، کبھی اس پہ پروگرام رکھے، اس پہ بات کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنے، یہ گاڈ میں آپ کو ڈیفائن کرنا نہیں آئے گا، آپ کو ایشور یا دوسرے اصطلاحوں میں یا سائنس کہہ کے، نیچر کہہ کے، یہ جامعیت آپ
ڈیفائن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اللہ وہ خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، نہیں کسی دوسرے مذہب میں اتنی جامعیت جو ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ذرہ ذرہ اس کے نظر میں ہے۔ اس جامعیت کے ساتھ اللہ کا تعارف، صرف اللہ کا تعارف اسلام میں ملتا ہے، باقی ادیان میں ہر ایک اللہ کی ہی بات کرتے ہیں۔ جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی اللہ کی ہی بات کرتے ہیں اس کا نکارتے ہوئے بھی، اور جو مونوتھیسٹ ہے وہ بھی اقرار کرتا ہے، مگر وہ ڈیفینیشن نہیں دے پا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ مگر اللہ اسلام میں، قرآن میں یہ چیزیں بتایا، هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اللہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ خدا ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب جانتا ہے۔ نہیں اللہ کی یہ جامعیت ہے۔ اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ اس کی تعریف ملتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی تعریف اسلام میں ہے، قرآن میں ہے۔ جو باقی مذہبوں کو یا جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جسے ہم کوئی نام دینا چاہتے ہیں اس کا اس کی پہچان کیسے حاصل ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا کیا ہے بیسیکلی، مطلب اگر بالکل آ کر مطلب اس کا ایک نچوڑ نکالا جائے پوری گفتگو کا کہ آخر ہماری مصولیت، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا ہماری مصولیت کیا بنتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہی ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اور اللہ کس وجہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے اور کس وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم اصل میں وہ بھی جنت ہو گیا جہاں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ جنت باغ کا مراد نہیں۔ جہنم میں نے جہاں پر اللہ ناراض ہے، وہ تو اس کی طرف کبھی اور اشارہ کرتے ہیں۔ مگر اللہ چاہتا کیا ہے وہاں یہ اسی لیے خود ہی بیان کرتا ہے۔ سورہ نساء آیت 28 میں اگر ہم پڑھیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے جو اتنا ہی نظام بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کیا بنایا ہے۔ انسان کی جو یہاں پر ایک بڑی صلاحیت دے چکا ہے، اس کو اپنا وائس رائے زمین پہ قرار دیا ہے، مگر اس کی خامیاں بھی جانتا ہے، اس لیے اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا وہ بوجھ ہلکا، یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم سے کوئی سختی کا کام لے، مگر جہاں سے ہم اس دنیا کے ذریعے سے آخرت جو ہماری حقیقی زندگی شروع ہونے، وہ جو جہاں پر فنا نہیں ہے، جہاں پر پھر یہ موت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی شریعت نہیں ہے، وہ زمینہ فراہم ہو جائے۔ یا سورہ نساء کی آیت 26 میں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ چاہتا ہے کہ پردہ داری کے بغیر تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا، حکمت والا۔ اللہ کیوں کہتا ہے یرید اللہ، وہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ نے اس اپنے بندے، مخصوص بندے کے لیے رکھا ہے، وہ کیسے اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرے اور کفار کے سلسلے کو قطع کرے۔ یعنی جو اللہ جس نے اس انسان کو اپنے لیے بنایا، اس کے لیے اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور جو اس کے منکر ہے ان کے لیے بھی ایک عبرت ہو۔ اور یہ زمینہ ہے
انسان کے لیے کہ وہ اس جو اللہ ہر ذرے پہ حاکم ہے، اس کے نظارت میں، اس کی حاکمیت میں اور اس کی حکومت میں وہ زندگی کر کے کیوں نہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہیں پاک اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، شاید تم شکر کرو۔ یعنی جو ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں عبادت کہا جاتا ہے، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کو کہا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتیں تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے سختیاں نہیں چاہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے، ہماری مرضی، ہم مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ مگر اگر ہم اللہ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں پوری کائنات میں ایک نظم حاکم ہے، ایک اس کو بنانے والا، تو اگر کسی نام سے بھی اس کو کوئی بھی نام دے، مگر اگر ہم اس کو جہاں کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں اس کے لیے گائیڈ بک ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بنایا کیسے جا سکتا ہے، اب بنایا گیا ہے اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہاں اس کو ہمیں صحیح نظر آتا ہے۔ مگر جب ہمیں اپنے بارے میں یہی نسخہ دیا جاتا ہے، ہم کیوں اس سے بھاگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے، سورہ العمران آیت 108، ما اللہ یرید ظلم للعالمین، اللہ اہل عالم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم ایسے اس اللہ احد و صمد لم یلد ولم یولد پر ایمان رکھیں تو ہماری دنیا و آخرت کیسے سنور جائے گی، اس پہ یقین حاصل کرنا ہے، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آخری پوائنٹ کی طرف اس پر آتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے جو ہے ایک نتیجہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ نے بہت ہی طریقوں سے، بہت ہی احسن انداز میں، بہت ہی سادہ انداز میں قرآن کے جامع تعارف جو وہ پیش کیا ہے۔ قبلہ قرآن ایک جگہ پر ایک گلا کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی کے اندر، ہر جنریشن کے اندر کروڑوں حفاظ جو ہے وہ امت میں پیدا ہوتے رہے، کوئی صدی سے خالی نہیں گئی ہے۔ ہر صدی میں، ہر جنریشن میں بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے قرآن کے حوالے سے بڑی پہچانی شخصیت، مگر قرآن گلا کرے گا کہ اسے محجور رکھا گیا۔ یہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جس طرح پہلے اشارہ بھی ہوا کہ جب بعثت شروع ہوگی، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ نبوت کے اعلان سے شروع ہوئی، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن یعنی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے الہی تعلیم و تربیت کی مکمل اور آخری ہدایت، جسے غار حرا میں اللہ نے بعثت نبی کا اعلان کر کے شروع کیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، اور غدیر میں امامت کا اعلان کر کے اختتام فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جس سے انحراف کیا گیا، یہ گلا وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے غدیر تک کا 23 سالہ سفر 2 باتوں میں خلاصہ کر دیا تھا کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جسے نہیں سمجھا گیا۔ اور اس کو چینج کر دیا گیا نا، قرآن و سنت کر دیا گیا۔ اہل بیت برداشت کا ہے، برداشت نہیں ہوئے، وہی تو گلا تو قرآن وہی کہتے ہیں، کس کو محجور ہے؟ آپ دیکھیں کہ بعثت پہ شروع ہوا قرآن، اور جہاں پر قرآن کو چھوڑا گیا، یعنی اب یہ تحریف نہیں ہوگا، اب قرآن نافذ ہوگا، اب کوئی نئی شریعت نہیں ہوگی، وہ کیسے جو اس قرآن سے تربیت یافتہ معصوم امام ہے وہ اس کو چلائیں گے، ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اور یہی وجہ ہے محجور رہا قرآن۔ اگر اس پہ عمل کیا گیا ہوتا قرآن پہ کہ امامت کے ساتھ متصل ہو کر
امامت کا دامن تھاما ہوتا تو آج امامت کا فقدان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں ابھی کیسے حالات ہیں، کیونکہ ان کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ مکتب کا وسلم۔ شاگرد ایسا نہیں ہے کہ جو ایک رول ماڈل ہو ہر زمانے میں۔ جب قرآن کہتا ہے دیکھیں ہمیں شب قدر کی باتیں کرتے ہیں، شب قدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما یہ کیا ہے اس میں؟ جہاں تنزل الملائکۃ والروح، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ فعل مظاہرے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یعنی ہر زمانے میں ایک امام موجود ہے۔ رسول موجود اللہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے تھے ملائکہ اور روح، اچھا، مگر رسول اللہ القاب صلی اللہ علیہ وسلم القاب کے کہاں القاب تو جاتے چرا تھے؟ لیے، مولا امیر المومنین کے القاب تو سارے چرا لیے، ٹھیک ہے نا، مگر یہاں یہ منصب پہ حملہ نہیں ہوتا، کوئی سامنے نہیں آتا جو کہے کہ وہ صاحب امر میں ہوں، مجھ پہ نازل ہوتے ہیں، یہ کوئی سامنے نہیں آتا۔ یہ قرآن تو اسی لیے گلا کر رہا ہے نا کہ مجھے محجور رکھا گیا، یعنی امامت کو محجور رکھا گیا۔ اگر یہ جو انسان جسے الحمدللہ ہمیں توفیق ملی ہے، ہم اس زمرے میں نہیں آتے کہ ہمارے بارے میں قرآن گلا کریں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے اقرا سے شروع کیا اور رضیت لکم الاسلام دینا تک ہم ساتھ رہے ہیں۔ نبوت کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اور جو اللہ یہ علیہ 12 معصومین ہیں ہر زمانے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، جس طرح میں انہیں ایک آسان اس کا تعبیر لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آئین ہے، اور جو پارلیمنٹ میں پاس کیا یعنی قرآن نے پاس کیا، اور جو امامت ہے یہ حکومت ہے جو حاکم بناتا ہے کس طرح اس قانون کو نافذ کر کے دیں گے۔ اس لیے یہ جب ہم اپنی یہ زندگی چلانے کے لیے قرآن نسخہ چلاتے ہیں، ایک قانون پہلے بناتے ہیں اور پھر اس پہ چلنے کے لیے پابند رہنے کا ایک قاعدہ بناتے ہیں، مگر جو یہ تو قرآن کا نسخہ ہے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امامت کا سلسلہ ہے اس کے تابع رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ فارغ تحصیل ہے جن سے کوئی خطا نہیں ہوگی۔ ہم سے خطا ہو سکتی ہے مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہیں ان سے خطا نہیں ہوگی، اور وہ ہمارے رول ماڈل ہے، ہم ان جیسے بنیں گے نہیں مگر ہمارے رول ماڈل ہے، اس کو چھوڑنا ہے، قرآن کو چھوڑنا۔ خلفائی اسنا عشر کلہم من القریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جی ٹھیک ہے نا۔ اب جی جہاں پر جو سلونی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اعلان کہ مجھ سے پوچھ لو، وہاں نہیں جاتے۔ جو سب کے سامنے اچھا جو شریعت کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں امام صادق، وہاں نہیں جاتے، شاگردوں پاس چلے جاتے ہیں، مطلب، اور اس کی جگہ پر اب اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، خلفاء اثنا عشر کلہم من القریش، تو اب اس میں جو اپنے 12 بنائے ہیں ذرا ان کی شخصیات دیکھ لیں، اس کے اندر مروان، اس کے اندر یزید، اس کے اندر معاویہ، مطلب نہ جانے کہاں سے اس کو وہ 12 کا فگر پورا کرنا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں نا، تو اب یہاں پر قرآن کا گلہ کرنا کہ وہ محجور رہا، اس سے سسٹم لیا نہیں گیا، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں۔ دیکھیں جس طرح آپ نے ایک صاحب کا نام لیا معاویہ صاحب کا، کہ دیکھیں وہ قرآن کا نام اس نے استعمال کیا جب اختلاف ہوا مسلمانوں کے درمیان کہ بھئی قرآن فیصلہ کرے گا۔ اس وقت ممکن تھا کہ وہاں اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنا سخت ہو، کہ ایک طرف علی مرزا کہتا ہے کہ میں یہ قرآن کے نام پر دھوکہ ہے، اس کا کوئی لحاظ نہ کریں، اور دوسری طرف معاویہ صاحب کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہے جی قرآن جو کچھ فیصلہ کرے گا قرآن۔ اس وقت سمجھنا مشکل تھا، مگر آج تو سمجھنا مشکل نہیں، بچہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک پینترا تھا معاویہ صاحب کا، کہ وہ اس میں نہ کوئی دینداری تھی، نہ خوف خدا تھا، نہ قرآن پہ کوئی ایمان تھا۔ اسی طرح جو امامت کا مسئلہ ہے، آپ بتائیں کہ آج سمجھنا آسان ہے کہ اگر امامت پہ غدیر پہ ایمان لایا ہوتا تو آج کا یہ حشر نہیں ہوتا مسلمانوں کا۔ آپ بتائیں مسلمان معاشرے میں کہاں امامت ہے، کہاں ایک قابل ایک قرآن شناس، ایک جس کو کہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس دے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول کا فارغ التحصیل ہے، اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں
یہ رول ماڈل ہے، یہ اس زمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کا فاروق تحصیل ہے، نہیں ہے۔ یعنی آج تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غدیر کے ساتھ خیانت ہو گئی۔ اچھا ہم تو اگر ہم اس تو کے ہم بعد تو ایک دوسرے نے بات اور کہتے ہیں نا، ہم تو ایک بات اور کہتے ہیں جیسے بڑی خوبصورت جملہ امام خمینی کا کہ اسلام مساجد جو ہے وہ سنگر اسلام۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے غدیر نہیں بھی ماننی تھی، آپ کو کوئی اشکال تھا، مطلب سویلائز معاشرے میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا، اگر آپ کو کوئی اشکال تھا تو مسجد نبوی میں آتے ہیں نا، مسجد نبوی میں بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے غدیر نہیں مانی، ہم یہاں پر میٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک نئے سربراہ غدیر جو کہ وہاں پر ثقیفہ جو کہ وہ تو ایک بدنام جگہ تھی، چوروں کا اڈا تھا، وہاں پر جا کر بیٹھ کے خلافت کی بندر بانٹ کرنا، پھر مسجد میں کیوں نہیں بیٹھے جب سارے فیصلے رسول اللہ نے زندگی پر مسجد نبوی میں صادر کیے، وہ اس کو سنگر اسلام جس طرح سے امام رائی نے بھی فرمایا۔ یہ تعجب ہے مجھے اس پہ کہ مسجد نبوی سے آ کر اگر خلافت کا ہی اعلان کرنا تھا، امامت کو رد کرنا تھا، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، ورنہ ثقیفہ جیسی بدنام جگہ پہ نہ گئے ہوتے۔ دیکھیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ الحمدللہ ہمیں توفیق ملی کہ ہم ولایت سے جڑے رہیں، کہ دنیا یعنی غیر شیعہ لوگ بھی بیدار ہو رہے ہیں، وہی کام کرتے ہیں کہ جو شیعہ کرتے آئے ہیں۔ آپ نے کل بھی مسجد نبوی میں احتجاج ہوتے دیکھا جو کہ حرام سمجھتے تھے، مگر جب جو کہتے ہیں کہ جو تن جلے سو تن جانے، جب تن جلا تب جا کے چیخے نکل آئے کہ بھئی چور چور۔ نہیں تو واقع ہررا پہ کیوں نہیں بولتے جو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور 1000 عورتوں کو جو ہے وہ ان کی عزت و تار تار کیا گیا، ہاں اس پہ نہیں بولتے؟ جب تعلیم ہی ایسی دی گئی تھی کہ یہ حرام ہے، تو یہ اسی لیے تھا کہ آپ نے ظالم کو ظالم نہیں کہنا ہے، آپ نے قاتل کو قاتل نہیں کہنا ہے۔ تو آج ایک اشارہ ملا کہ جو تن جلے سو تن جانے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیانت 2 منٹ ہوئی رہ ہے گئے، کہ جس سے ہم فیل ہو گئے۔ دیکھیں 2 منٹ رہ جہاں گئے۔ پر ہم جہاں پر کہتے ہیں کہ اگر خلافت کی بھی بات کریں گے، اہل سنت میجورٹی مسلمانوں نے یہ ایک فیصلہ کیا ایک خلفائے راشدین کا، مگر خلفائے راشدین کی خلافت کو توڑنے والے معاویہ صاحب ہیں، مگر یہ ابھی بھی ان کو بہت ہی محترم سمجھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں کہ بھئی اگر چوتھے خلیفے جو اہل سنت کا چوتھا خلیفہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا پہلا خلیفہ ہے، تو مگر اس کے باوجود اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، مگر ان کا یہ ہر دل عزیز ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو خائن اور فاسق حاکم ان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے غیر شیعہ دنیا میں صرف فاسق اور فاجر حاکم ہے، وجہ ہے یہی کہ جو اس حقیقت سے آنکھیں چرائی جاتی ہے۔ قرآن کو محجور دیکھیں کیا۔ یہ المیہ یہ ہے کہ ابھی فلسطینی مظلوم عوام سنی ہے سارے، مگر شیعہ میدان میں اترے ہیں۔ آپ دیکھیں اہل سنت کو چپ ساتھ لیے ہیں، وہاں پر وہ کچھ نہیں، کہیں کیا کیوں شیعہ کیوں سنی کے مظلوم سنی کی حمایت میں ہے۔ 30 سیکنڈ تو ہاں یہ ایک ایسا تعصب ہے جسے روز قیامت کے دن ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہے قبلہ، بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں، وقت کی قلت کے باعث سے جو ہے وہ پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ عظمت قرآن حکیم کے اوپر ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کے مختلف جو ہے وہ چاہے وہ دیگر آسمانی کتابیں ہوں، اس کے بعد قرآن ہو، اس کی عظمت ہو، اس کا معجزہ خالدہ ہو، قیامت تک اس کا جو ہے وہ تر و تازہ رہنا ہو، ہر انسان کی ہر جنریشن کو جو ہے وہ اس کی علمی اس کی پیاس بجھانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہونا ہو۔ ان تمام باتوں کو یا پھر قرآن نے جو گلا کیا اس کے کیا اسباب تھے، کچھ اس میں سے نکات آپ کی خدمت پیش کی گئے، اور اس کے ساتھ ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں مولانا سید عبدالحسین